بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ خاندان آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کے بعد عدنان اور ثابت بن اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ بعض تاریخی شواہد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 2753 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا۔ حضور خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، صدیقہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ دونوں اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ باقی حضرات کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی بچپن میں اپنے حضرت طوبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ بھی رضاعی بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادری زبان مبارک عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئے اپنا لباس عموماً سفید، سادہ، موٹا اور روئی سے تیار شدہ استعمال فرماتے۔ ملبوسات میں چادر، ٹوپی، امامہ، موزے، اوزار بند وغیرہ روئی چیزیں شامل تھی۔ سبز رنگ کی میانی چادر آپ کو بہت پسند تھی، جو برد یمانی کے نام سے مشہور ہے۔ سرخ لباس مردوں کے لیے منع فرماتے، کبھی سیاہ امامہ اور اکثر امامے کے نیچے ٹوپی استعمال فرماتے۔ گھر میں جو پونی پہنتے وہ سر مبارک کے بالوں کے ساتھ چھپی ہوتی، امامے کے دونوں شملے پیچھے شانے مبارک پر ہوتے۔ نمائشی اور فاخرہ لباس کو ناپسند فرماتے، کرتے کا تکمہ اکثر کھلا رکھتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی دوست احباب قبل از نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رئیس مکہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد مکہ کا وارن دوا 1,00,000 درہم میں خرید کر خیرات کر دیا۔ حضور سے عمر میں 5 سال بڑے تھے۔ حضرت زمعت بن سلبہ رضی اللہ عنہ بنی قبیلہ کے معروف طبیب تھے، جنہوں نے حضور کی زبان مبارک سے کلام اللہ سن کر اعلان کیا تھا کہ یہ کسی مجنوں کا غلام نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات اور بیٹیوں کے مہر 12.25 اوقیہ نقرہ سے زائد نہ تھے۔ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مکہ معظمہ میں ہے، باقی ازواج مطہرات مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ رسول اللہ کے فرزندان ارجمند 3 تھے: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ کی کنیت طیب اور طاہر تھی۔ طیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ کنیت اور طاہر کنیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھی۔ بڑے لڑکے کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما دونوں فرزند حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے تھے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم اور سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم تھے۔ یہ سب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ پہلے دونوں فرزند ماہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں میں مدفون ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت زینب سب سے بڑی تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھیں۔ چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد اور چاروں کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ نے اپنے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع اموی سے کیا۔ ایک صاحبزادہ علی اور ایک صاحبزادی امامہ ان کی اولاد تھیں۔ 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدہ رقیہ کا نکاح قبل از اسلام ابو لہب کے لڑکے عتبہ کے ساتھ ہوا تھا اور ظہور اسلام کے بعد طلاق ہوئی۔
اور حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح ہوا اور ان کی اولاد ایک صاحبزادہ عبداللہ کی وفات 9 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ ام کلثوم حضرت رقیہ سے چھوٹی تھیں۔ ان کا نکاح بھی قبل از اسلام ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے ہوا تھا۔ اسی طرح ان کی بھی طلاق ہوئی اور سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی مناسبت سے ہی حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے لقب سے نوازے گئے۔ حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ آپ کی اولاد میں 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حسین اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور حضرت ام علوم تھیں۔ ان کے نام کا مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا، اگر کسی کو صحیح نام پتہ ہو تو مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ غلط نام پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے بھی اور آپ سے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ ام المصوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ نے حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وفات پائی۔ آپ مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں، ان میں کی قبر بھی آپ کے پہلو میں تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں کیا سامان زندگی تھا اور حضور اکرم کی ازواج مطہرات کے لیے حضور نے کس قسم کا سامان زندگی مہیا فرمایا تھا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کے بعد ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا گھر ملا تھا۔ انہیں جو اثاثہ میسر آیا وہ ایک چکی اور چند سیر جو تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پانی ایک مشک میں ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ٹوٹے ہوئے پیالے میں ہی تمام قسم کے مشروبات نوش فرماتے تھے۔ حضور کی ازواج مطہرات اپنی ضروریات کی چیزیں گھر میں رکھ کر باقی سب اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ تمام امہات المومنین کے مکان الگ الگ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور مختصر تھے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جس کا دریچہ مسجد نبوی کے اس حصے میں کھلتا ہے جسے روضۃ الجنات جنت کے باغات میں سے ایک چمن فرمایا گیا ہے، یہ اس قدر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے صحابہ کرام حجرے میں داخل ہونے لگے تو 10 آدمیوں سے زیادہ کی اس میں گنجائش نہ تھی۔ ان تمام حجروں کے اندر سامان برائے نام ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور کے آرام فرمانے کے لیے ٹاٹ کا ایک ٹکڑا موجود ہوتا جسے 2 تہہ کر کے بچھا دیا جاتا تھا۔ حضور کے تمام حجروں کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور ان میں شگاف پڑ گئے تھے کہ سوراخوں سے دھوپ اندر آتی تھی۔ تمام چھتیں کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھائی تھیں۔ بارش سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ دیے جاتے۔ حجروں کی بلندی اتنی ہوتی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کے دروازوں پر پردہ یا ایک پٹکا کواڑ ہوتا تھا۔ کشانہ نبوت گونوارے انہی کا منظر تھا، لیکن اس میں رات کو چراغ تک نہ ہوتا تھا۔ گھر کی ظاہری زیب و آرائش آپ کو پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دھاری دار رنگین کپڑے لٹکا دیے تو حضور سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمیں مال، اینٹ اور پتھروں کو لباس پہنانے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سراپا قرآن موجود تھے۔ آپ نہایت خلق و محبت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے، سلام کہنے میں سبقت کرتے تھے، مصافحہ اور مانکہ کرتے، وقار اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی دل شکنی نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں اور ضعیفوں کے گھر جا کر ان کا پانی بھرتے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا کر دیتے، مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی، تمام اہل و عیال فاقہ کرتے، ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے۔ کسی مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے سامنے جو کھانا ہوتا اسی پر اکتفا کرتے۔ سب سے مل کر زمین پر اس طرح فروکش ہوتے کہ کسی قسم کا امتیاز نہ دکھائی دیتا۔ آپ کا مقدس چہرہ انور ہی پہچان کی علامت تھا۔
عام انسانوں کے ساتھ یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے، امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گورے کی کوئی تمیز اور فرق نہ رکھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، انسانوں کی عزت و تقدیر صرف تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں آپ کے جانثار صحابہ کرام ہر وقت حکم کے منتظر اور مستعد رہتے ہیں، آپ کے ادنیٰ اشارہ ابرو پر جان ساری کو دنیا و آخرت میں سرخروئی اور نجات کا باعث سمجھتے، حضور اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے تاکہ امت کا کوئی فرد محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ سے کام کو معیوب خیال نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آپ کے معمولات کی بابت پوچھا، دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ حضور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے تھے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی اس کی مرمت کر لیتے تھے، ڈول میں ٹانکے لگا لیتے، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھتے، چارہ دیتے اور غلام کے ساتھ مل کر آٹا خود گوندتے تھے، ہاتھ سے کبھی اپنے کسی غلام لونڈی کسی عورت اور کسی جانور کو نہیں مارا، آپ نے کسی سائل کی درخواست پر بھی رد نہیں کیا، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ حیوانات پر بھی رحم فرماتے تھے اور اس بے زبان مخلوق پر جو ظلم روا رکھے جاتے آپ نے اس سے منع فرمایا، جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا رواج ختم کروایا، زندہ جانور کے بدن کا گوشت کاٹنے، جانور کی دم اور عیال کاٹنے، پرندوں کے انڈے اور ان کے گھونسلوں سے بچے اٹھانے کو منع فرما دیا، جانوروں کو بھوکے پیاسے رکھنے والے مالکوں کو سخت تنبیہ فرمائی کہ خدا سے ڈرو، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، پاکیزگی اور خوشبو کو پسند فرماتے، اجلا اور پاکیزہ لباس پہنتے اور دوسروں کو پہننے کا حکم دیتے، اجتماع عام خصوصاً جمعہ کی نماز کے لیے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگانے کا حکم دیتے تاکہ پسینے کی بو سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو معمولی تکلیف تک بھی نہ پہنچے، شرم و حیا کی تلقین فرماتے، دوسروں کے سامنے ننگا نہانے، بے پردہ ہونے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، زنا، شراب، سود اور فسق و فجور کی سختی سے ممانعت فرماتے، حضور کا عدل و انصاف، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا، وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوتے تھے، حضور نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا کسی خاص فرد کی طرف داری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہیں رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا، چنانچہ ایک مرتبہ مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی، آپ نے اس سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے، حضور نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، حضور حسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کی اور جو اسوہ حسنہ پیش فرمایا وہ تاریخ انسانی کا باعث صد افتخار سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔